بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے جھوٹے جاہل ہیں اور خواہ مخواہ علماء کا لبادہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں غارت کرے۔ اس سب سے بڑی مصیبت ہے امت کی، قوم کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، علم نہیں ہے، رہبری کا شوق ہے۔ خود بھی اندھے کنویں میں گر رہے ہیں، کیا حساب دیں گے اللہ کے ہاں وہی جانے۔ اس جملے پہ کسی نے کوئی نعرہ نہیں بھیجا؟ صلوات پڑھ دیئے محمد۔ سب سے بڑی پہچان ایک اچھے معاشرے کی، ایک ہیلدی معاشرے کی یہ ہے کہ اس میں علم کی قدر شناسی اور علماء کی قدر دانی ہونی چاہیے۔ اچھا دیکھیں، یہ مسئلہ ایسا ہے، فطری ہے۔ سڑک پہ کوئی چلا جا رہا ہو، یہاں کوئی آ جائے، سب مسلمان بیٹھے ہیں نا یہاں پہ انشاءاللہ، سب مومن بیٹھے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، یہاں کوئی کرسچن کوئی ہندو کوئی آ جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بہت بڑے اسکالر ہیں، سب اس کی عزت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی عالم کی عزت کرنا انسانیت کی پہچان ہے۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے علماء کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے؟ ہاں، کیا شناخت ہے آپ کی بھائی؟ علم دشمنی کہاں سے آ گئی؟ شیعیان آل محمد میں، شیعیان حیدر کرار میں علم کی دشمنی اور علماء کی دشمنی کہاں سے آ گئی؟ یعنی کتاب کھول کے بیٹھے ہیں، اردو صحیح نہیں پڑھ سکتے، عربی صحیح نہیں پڑھ سکتے، فارسی صحیح نہیں پڑھ سکتے، سامنے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ وہ بیچارے کیا جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ بس ہمیں واہ واہ کرنی ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ جہالت کا کلچر فروغ پا رہا ہے، بنام علی، بنام محمد وآل محمد، اور علماء کی شان میں جن علماء کے پسینے کا ایک قطرے کے برابر تم نہیں ہو۔ علماء دشمنی کب تک رہے گی؟ یہ علماء دشمنی ہم بھی دیکھیں گے۔ یہ جو بچے ہیں نا، یہ پورے قوم کے جوان بیدار ہو رہے ہیں، یہ ان میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، یہ جانتے ہیں علم اور جہل کو پہچاننا۔ کب تک آپ جوانوں کو اور بچوں کو دھوکہ دیں گے؟ کب تک؟ سب سے بڑی پہچان ایک اچھے معاشرے کی یہ ہے، قطع نظر اسلام و کفر کے، اچھا انسانی معاشرہ وہ ہے جس میں اسکالر کی، عالم کی قدردانی ہو، یہ دیکھیں بغیر کہ وہ آپ کا مذہب پر ہے یا نہیں ہے۔ چہ جائے کہ آپ اپنے مذہب کے علماء کے خلاف دریدہ دہنی فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو ان چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں؟ علم کی مخالفت، علماء کی اچھا اختلاف نظر، تو بھئی اختلاف نظر کی بھی ایک حد ہوتی، اس کی بھی ایک ایتھکس ہے، اس کا بھی ایک حسن ہے، اس کا بھی ایک سلیقہ ہے۔ یہ تھوڑی کہ زبان سے آپ ناشائستہ اور نازیبا اور خلاف تہذیب الفاظ استعمال کریں۔ دیکھیے، میرے اوپر بہت سے الزامات ہیں، میں ایک الزام کو اون کرتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ میں ہوں تو بھارت کا، یہیں پیدا ہوا، اور بہت ممکن ہے کہ یہیں دفن بھی ہوں، کسے پتہ، رہ رہا ہوں انگلینڈ میں، لیکن مجھے محبت ہے یہاں سے، اپنے وطن سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں ایران کی حکومت کی بہت عزت کرتا ہوں دل سے، آیت اللہ خامنئی کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے حکم پہ کہیں میں جان دے دوں تو انشاءاللہ میں شہید مروں گا۔ بالکل صاف بات، کوئی نہ تقیہ نہ توریہ، اس سے زیادہ کھلی ہوئی بات تو نہیں ہو سکتی۔ اچھا، کیوں مجھے آغائے خامنئی عزیز ہیں؟ کیوں مجھے ایران کی حکومت عزیز ہے؟ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دو جملوں میں بس، یہاں گفتگو آج روک دوں گا۔
تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں جب تک علی ابن ابی طالب اس روئے زمین پر ظاہری پیکر کے ساتھ موجود رہے، دشمنان علی کی بس ایک کوشش رہی کہ علی کرسی اقتدار تک نہ پہنچنے پائیں۔ یہی تھا نا مسئلہ۔ جب تک مولا علی رہے ساری کوششیں کیا تھیں کہ علی کرسی اقتدار تک نہ پہنچنے پائیں۔ مولا علی کے بعد سے لے کے آج تک مولا علی کے دشمنوں کی کوشش کیا ہے کہ علی والے کرسی اقتدار تک نہ پہنچنے پائیں۔ یہی رہی نا کوشش۔ اب ایک علی والا ہی کرسی اقتدار پر بیٹھا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ذرا مجھے بھی تو مطمئن کر دیجئے۔ علی کی نسل سے، حسینی نسل سے، مجتہد، عالم، متقی، پرہیزگار، شراب خار نہیں ہے، بد کردار نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے، نتن یاہو نہیں ہے، اس کے گھر میں فرش عزا بچھایا جاتا ہے، ایام فاطمیہ میں بھی، ایام عزا محرم میں بھی وہ خود بیٹھ کے گریہ کرتا ہے۔ جب لوگ بنکر میں چلے جاتے ہیں تو وہ صرف نکلتا ہے تو فرش عزا پر نکلتا ہے۔ فرش عزا پہ نکلتے ہیں۔ پوری دنیا حیران، پوری دنیا سوچے کہ تو امریکہ کی بمباری سے ہم نہیں غائب ہو گئے ہیں، زیر زمین چلے گئے ہیں، شہر بدل دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہاں کسی میٹنگ میں نہیں آئے مگر حسین کے لیے فرش بچھا تو آ گئے۔ اس مرد جری، اس مرد شجاع، اس مرد متقی، اس مرد فقیہ، اس عالم باعمل کی مخالفت سے یہ کھلتا ہے کہ آپ سچے علی والے نہیں ہیں۔ نہ علم کی قدر، نہ عالم کی قدر، نہ علی والے کا اقتدار آپ سے دیکھا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی گرم گرم تقریر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نہیں کی، آپ نے نتن یاہو کے خلاف تقریر نہیں کی کہ یہ بے گناہ بچوں کو مار رہا ہے، یہ ہاسپٹل گرا رہا ہے، یہ انسانیت، یہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، یہ سب نہیں۔ خامنہ ہی برے لگ رہے ہیں۔ کیا عقل ہے، کیا فہم ہے، کیا فراست ہے، کیا تدبر ہے، کیا سیاست ہے، کیا تفکر ہے، کیا شرافت ہے، کیا رذالت ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ بس گفتگو تمام۔ ہم خامنئی مد ظلہ العالی کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ علی والا ہے اور کرسی اقتدار پہ ہے۔ ارے بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کو برے لگتے ہیں خامنئی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔